جب دعائیں قبولیت میں وقت لیتی ہیں، وہ اصل میں ہمارے نصیب میں لکھی جا چکی ہوتی ہیں، اور جب اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول کرنا ہوتا ہے تو وہ یوں اشارے دیتا ہے، ہمیں اپنی مانگی ہوئی دعاؤں میں سکون ملنے لگتا ہے، کیونکہ ان دعاؤں میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اور معجزے اللہ کے راضی ہو جانے سے ہی تو ہوتے ہیں۔ یہ دیر تو بس تمہاری دعاؤں کا امتحان ہوتی ہے، تقدیریں بدل جاتی ہیں اور کہانیاں ایک کن سے پلٹ جاتی ہیں، اور قبولیت تو پہلے سے ہی طے ہے تمہارے لیے۔ دیری تو بس اللہ نے تمہاری دعائیں سننے کے لیے کی ہے۔ معجزے تو ہمیشہ سے تیار کھڑے ہیں تمہارے لیے۔ بات کن کی اب صرف تمہارے مانگنے پر رکی ہے۔ قبولیت آنی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو؟ وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے دن رات تم آسمان میں ڈھونڈتے ہو۔ سنو، تم پریشان نہ ہو، رب ہے تمہارے ساتھ۔ اگر کوئی نہیں ہے تو رب سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، نہ ہی تمہارے آنسو، تڑپ، نہ آہیں، نہ صبر۔ وہ تمہیں تھامے گا، ضرور تھامے گا۔ اپنا فیصلہ اس رب پر چھوڑ چکے ہو نا، تو بس اب اس کے کن کے معجزے دیکھنے کے لیے تیار رہو۔ وہ ہے تمہارے ساتھ، خود کو اکیلا نہ سمجھو۔ رب تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے، اور ہمیشہ رہے گا۔ جو تم نہیں کر سکتے اسے اپنی نہیں اللہ کی طاقت سے دیکھو، تو بتاؤ پھر بھلا ایسا کیا ہے جو وہ نہیں کر سکتا؟ وہ حکم دے اور دو جہاں ریزہ ریزہ ہو جائیں، پھر اگر وہ تمہیں تھام لے تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں گرا دے؟ اس سے بھی زیادہ محبت کوئی تم سے کر سکتا ہے؟ اس سے بھی بے غرض کوئی چاہ سکتا ہے؟ اس کی محبت تو تمہارے لیے اتنی خالص ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کے لیے مقدر بھی موڑ سکتا ہے۔ بس تم ایک بار اس سے مانگ کر تو دیکھو۔ وہ تمہارے لیے معجزے تب روانہ کرتا ہے جب تم اپنی آنکھوں سے ناممکن دیکھ کر بھی صرف اس لیے اس سے مانگتے ہو کہ اس کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔